السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذة عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر۔ رواہ مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ جنت میں سب سے کم تر منزل والا بندہ، سب سے کم تر مقام والا بندہ، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایک بندہ ہوگا جو اس وقت جنت میں پہنچے گا جب تمام کے تمام جنتی جنت میں اپنے ٹھکانے پا چکے ہوں گے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جب جائے گا، اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اندر جا کر دیکھے گا کہ جنت میں تو سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر قابض ہیں، تو آ کر کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے وہاں جا کر کوئی جگہ لوں جبکہ لوگ پہلے سے اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں اور انہوں نے جو کچھ ان کو دیا گیا ہے وہ سب لے لیا ہوا ہے۔ اب اس سے کہا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہوتے ہو کہ دنیا میں دنیاوی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے برابر تمہیں جنت کے اندر اراضی دے دی جائے اور اتنی بادشاہت دے دی جائے؟ تو وہ یہ کہے گا رضیت ربی، میرے رب میں اس پر راضی ہو گیا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لک ذالک ومثلہ ومثلہ ومثلہ، تمہارے لیے اتنا ہے اور اس کے جتنا اور اس کے جتنا اور اس کے جتنا اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، یعنی دنیاوی کسی بڑے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر یا اس سے 5 گنا اضافی بھی اس کو ساتھ دیا جائے گا۔ تو وہ کہے گا رضیت ربی، اے میرے رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا لک وعشرۃ امثالہ، صرف اتنا ہی نہیں، جتنا پہلے تمہیں دیا گیا اس کی مانند 10 گنا اور بھی تمہارے لیے ہے۔ تو اب وہ کہے گا کہ یا اللہ میں راضی ہو گیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، صرف یہی نہیں کہ تمہیں اتنی بادشاہت ملی ہے، اس کے ساتھ اس بادشاہت میں جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں وہ بھی میسر آئے گا، اور تمہاری آنکھوں کی لذت بھی تمہیں میسر آئے گی۔ فیقول رضیت ربی، تو یہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی فاعلاہم منزلۃ، اگر یہ جنت کے سب سے ادنا بندے کا مقام ہے تو ان میں جو سب سے اعلیٰ منزل کے لوگ ہوں گے ان کا مقام کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے ارادے سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، یعنی مجھے راضی کر کے جنت میں داخل ہوئے ہیں۔
اور میں نے ان کی جتنی اکرام ہے، ان کی جو مہمان نوازی ہے، وہ خود سے جنت کے اندر بوئی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ جنت میں بوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر مہر لگا دی ہے، اور پھر وہ ایسی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خواب اور خیال بھی، اس کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ جنت کے احوال اور اس کے مبنی بر حق ہونے کے حوالے سے احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ اور اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے عربی میں آپ کے سامنے نہیں پڑھی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سب سے کم تر جنتی ہے اس کو بھی بے تحاشا جنت کی نعمتیں ملیں گی، اتنی جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ اور جب اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں جا کر اپنا مقام دیکھو، تو پہلے پہل وہ جنت میں سب جگہوں کو بھرا ہوا دیکھے گا۔ پھر جب واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز میں نوازیں گے کہ اس کو کہیں گے دنیا میں کسی بادشاہ کی طرح کی بادشاہت اور اس جیسا 10 گنا تمہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ 10 دنیاؤں جیسا اس کو جو ہے، جو زمین کی جو مسافت ہے اس جتنی اس کو جنت میں جگہ عطا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے دل میں خواہشات آئیں گی، جو وہ وہاں کرنا چاہے گا، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ سب کچھ بھرا پڑا ہے، واپس آ کے کہے گا یا اللہ میری تو جگہ ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جاؤ دوبارہ جا کر اپنے لیے جگہ دیکھو۔ تو وہ آ کر کہے گا یا رب وجدتھا ملا، میں نے اس جنت کو بھرا ہوا پایا ہے، وہاں پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ فیقول اللہ عز وجل لہ اذهب فادخل الجنہ فإن لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالھا، جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور اس کی مانند 10 دنیاؤں جتنی جگہ ہے۔ او ان لک مثل عشرۃ امثال الدنیا، یا تمہارے لیے 10 دنیا کی مثال جگہ ہے۔ فیقول، تو وہ کہے گا اتسخر بی او تضحک بی وانت الملک، یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے۔ یعنی اس کو یہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں، کیوں؟ یہ جنتی وہ ہے جو سزائیں بھگت بھگت کے جہنم سے نکل کر کوئلہ ہوا نہر حیات میں سے دوبارہ اگ کر آنے والا، سب سے آخر میں جنت میں پہنچنے والا ہے۔ تو کہے گا تسخر بی او تضحک بی وانت الملک، یا اللہ تو مجھ پر ہنستا ہے جبکہ تو بادشاہ ہے۔ تو قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك ادنى اہل الجنة منزلہ۔ راوی بیان کرتے ہیں اس کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے اور ہنسے کہ آپ کی پچھلی جو داڑھیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی، کہ وہ اللہ رب العزت کو وہاں پر بے یقینے میں اس انداز میں کہے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یہ سب سے ادنا جنتی ہوگا۔ تو پھر اعلیٰ جنتی، اس کے متعلق تو فرمایا کہ وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں پر سب کچھ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اور اس پر پھر مہر بھی لگائی ہے۔ معلوم ہے نا کہ ہم جب کسی چیز پر مہر لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مجاز بندہ ہی کھول سکتا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اعلیٰ جنت کے اندر اللہ نے جو کچھ جنتیوں کے لیے بنایا ہے اس کو سر بمہر کیا ہے کہ اس میں جو داخل ہوگا صرف وہی اس کو کھولے گا اور وہی اس سے لطف اندوز ہوگا۔ اور پھر ایسی چیزیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، وہ وہیں جا کر نظر آئیں گی، وہیں جا کر پتہ چلے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھلاتے تھے کہ اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ جنت مانگو۔ دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ زندگی میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی چھوٹی سی جگہ بھی جنت میں مل گئی نا ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ یقیناً کافی تو ہو جائے، لیکن وہاں پر انسان تھوڑے کی پیچھے نہ رہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل سے اعلیٰ جنت مانگے۔ ایک اور وسوسہ شیطان آ کر دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ اعلیٰ جنتوں کے اندر تو انبیاء،
شہداء، صالحین، صحابہ، بڑے بڑے کبار علماء ہوں گے، وہاں ہم جیسے کہاں ہوں گے؟ تو یقیناً ہم اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت کی بات ہو تو اللہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت اور فضل سے جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے، اور انبیاء اور شہداء اور صالحین کا ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن تو بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر حقیقی معنوں میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا، آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی جان سے، اپنے تمام ملکیت میں حامل چیزوں سے زیادہ محبت کرنا، یہ اس کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کو اور جنت میں ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ جن کے ہم نام سنتے اور دل مچلتے ہیں کہ کاش ہم ان کو دیکھ سکتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملاقات کروائیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سے کسی نے تھوڑے پوچھنا ہے کہ بعد میں آنے والے ایک کمزور میرے جیسے انسان کو اللہ نے اتنی اعلیٰ جنت کیوں دے دی؟ وہ تو رب ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ ادنا جنتی کو اتنا نواز سکتا ہے تو اپنے بندوں کو نہیں نواز سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اور ان وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بڑے ہی کمزور ایمان کے وہ ساتھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو جنت جانا ہی نہیں، بلکہ لگتا ہے شاید ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے کبھی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ سبقت لے جا چکی ہے۔ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم نے تو جنت جانا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کا امیدوار رہتے ہوئے توبہ استغفار کر لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں بھی انشاءاللہ ڈھانپ لینا ہی۔ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن بندے تو اسی کے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ اسی منہج کے اوپر قائم رکھے کہ مرتے دم تک، حتی یاتیک الیقین تک، انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا نہ ہو، کسی قسم کی امید اللہ کے سوا کسی اور سے جوڑنے والا نہ ہو، اور اس خالص اس کی عبادت کرنے والا، اس کے اندر کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری اور دوسروں کی واہ واہ جو فی زمانہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اللہ رب العزت ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں سے اتنا ہی مطلوب کیا ہے، باقی اس نے اپنے فضل سے عطا فرمانا ہے۔ ہم وہ احادیث متعدد بار سن چکے ہیں کہ 500 سال کی عبادت کرنے والا بھی اگر یہ کہے گا کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا تو ایک آنکھ کا شکرانہ نہیں بنے گی اس کی عبادت۔ اس لیے ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہاں کوشش کر سکتے ہیں جتنا اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ویسا بننا کہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں۔ باقی جب اس کی رحمت ہو جائے گی پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔